السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ آج میں بات کروں گا ایک بک کے بارے میں جس کا ٹائٹل ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ یہ کتاب رابرٹ کیاسکی نے لکھی، جو ایک ریئل اسٹیٹ گرو ہے یو ایس اے سے۔ ہی از اے بلینئر۔ یہ بیسیکلی اس کی ایک سٹوری ہے رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ۔ رچ ڈیڈ وہ ہے جو اس کا دوست ہے، اس کا فادر ہے، اور پور ڈیڈ یعنی کہ اس کا اپنا بایولوجیکل فادر۔ جو رچ ڈیڈ تھا وہ بزنس کرتا تھا، وہ مختلف کام کرتا تھا اور رسک بھی لیتا تھا۔ جو پور ڈیڈ یعنی کہ بایولوجیکل فادر، وہ ایک جاب کر رہا تھا اور اس کی سنگل سورس آف انکم تھی، وہ سارا اپنی ایفرٹ، اپنا ہارڈ ورک اس میں ڈال رہا تھا۔ تو یہ بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے ریڈر کو یا ینگ بچوں کو کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاریں۔ اس نے اس میں موسٹلی فائنینشیل وزڈم پہ بات کی، ایسے ایسٹس آپ جنریٹ کریں جو آپ کو انکم دیں، آپ کی ملٹیپل سورسز آف انکم ہونی چاہیے، آپ اپنی لائبلٹیز مت کریٹ کریں۔ بعض اوقات ہم ایسٹس کو ایسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لائبلٹی ہوتی ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ کون سے 5 لائف چینجنگ لیسنز ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں اور جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لیسن نمبر 1، پے یور سیلف فرسٹ۔ جب بھی مہینہ ختم ہو تو آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے پے کریں، یعنی جو بھی آپ کی انکم ہے اس کا 10-20% آپ کسی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، آپ کسی اسکیم میں ڈال دیں جو سیونگ اسکیم ہو، آپ کسی پروویڈنٹ فنڈ ہے اس میں ڈال دیں، تاکہ وہ ایسی انکم ہوگی جو آپ کے فیوچر کو پروٹیکٹ کر رہی ہوگی۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، کسی بھی پریشانی کی صورت میں وہ انکم آپ کو کام دے گی اور آپ کو فیلنگ ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو پے کر رہے ہیں۔ اس پیمنٹ کے بعد جو آپ اپنے آپ کو کریں گے، اس کے بعد آپ باقی ایکسپینسز کریں، آپ اپنے سٹاف کی سیلریز پے کریں، آپ اپنی یوٹیلیٹیز پے کریں، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو پے کریں، کیونکہ آپ کا انسپائر ہونا، موٹیویٹ ہونا بہت ضروری ہے کام کرنے کے لیے۔ لیسن نمبر 2 یہ ہے کہ رچ ڈونٹ ورک فار دا منی۔ جو امیر لوگ ہیں وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سمارٹ ورک کی وجہ سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے پیسہ نہیں کما رہے ہوتے۔ جس طرح وارن بفیٹ کہتا ہے کہ اف یو ڈونٹ میک منی وائل یو آر سلیپنگ اٹ مینز یو ول ورک انٹل یو ڈائی، کہ آپ اگر سوئے ہوئے ہیں اور آپ پیسہ نہیں کما رہے تو آپ اس وقت تک محنت کرتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے جب تک آپ مر نہیں جاتے۔ تو آپ سمارٹ ورک کریں، آپ مختلف ایسٹس میں اپنے پیسے کو انویسٹ کریں، مختلف سورسز آف انکم جنریٹ کریں، تاکہ جب آپ کام نہ بھی کر رہے ہوں تو آپ کی انکم آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہو۔ یہ آپ نے آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا ہے، ایک ٹریڈیشنل انداز میں نہیں سوچنا کہ آپ جائیں گے، جاب کریں گے، کوئی ایک سنگل سورس آف بزنس ہوگا یا انکم ہوگی، اس پہ محنت کریں گے تو آپ پیسہ کمائیں گے اور آپ رچ ہو جائیں گے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے، اس لیے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اپنے سمارٹ ورک کی وجہ سے پیسہ کمائیں۔ لیسن نمبر 3، آپ ایسٹس اور لائبلٹیز کے فرق کو سمجھیں کہ ایسٹ کیا ہے اور لائبلٹی کیا ہے۔ بعض اوقات ہماری سوچ یہ بن جاتی ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے مکان بنایا، ہم نے کوئی پلاٹ خرید لیا، ہم نے زمین خرید لیا، ہم نے کوئی ایسٹ خرید لیا اور اس میں پیسہ اپنا انویسٹ کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دس از اوور ایسٹ، لیکن اگر وہ ایسٹ آپ کو انکم جنریٹ کر کے نہیں دے رہا تو وہ آپ کی لائبلٹی ہے، آپ کا ایسٹ نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ گھر بناتے ہیں، فار ایگزامپل آپ ہر مہینے اس کی یوٹیلیٹیز پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے مینٹیننس پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے لائبلٹی بن رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کا ایسٹ بلڈ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو آپ اپنے پیسے کو سمارٹلی انویسٹ کریں، ایسے ایسٹس میں انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو انکم آئے، آپ کی انکم منتھلی جنریٹ ہو رہی ہو، چاہے وہ انکریمنٹل ہے، چاہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اٹ شوڈ بی اے کنٹینیوس سورس آف انکم۔ اٹ از ہاؤ یو کین کریٹ ایسٹس، ادروائز آپ ایسٹس سمجھتے ہوئے لائبلٹیز کریٹ کر رہے ہوں گے اپنے لیے۔ نمبر 4، ریڈ الاٹ۔ آپ بہت زیادہ پڑھیں، ریڈنگ کریں۔ جس طرح آپ کے جسم کو تندرست و توانا رہنے کے لیے بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کے مائنڈ کو شارپ ہونے کے لیے ریڈنگ کی ضرورت ہے۔ آپ نے نئی اسکل سیکھنی ہے، اپنے نالج کو بڑھانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں، اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔
ایون کہ اگر آپ نے انفارمیشن کو ریٹین کرنا ہے، آپ نے ریلیونٹ رہنا ہے ٹائم کے ساتھ، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں، نئی چیزوں کے بارے میں پڑھیں، اپنے آپ کو انگیج رکھیں کتابوں کے ساتھ، ریڈنگ کے ساتھ۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی سورسز آف ریڈنگ بڑھ گئی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو ریڈنگ میں انوالو کریں۔ اس سے آپ کا مائنڈ شارپ ہوگا، آپ کے لیے نئی نئی اپرچونیٹیز سامنے آئیں گی، آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوں گے، نئے ایونیوز اوپن کر رہے ہوں گے اپنے لیے، جس سے آپ کی انکم بھی جنریٹ ہوگی، اینڈ اٹ از ہاؤ یو ول بی ہیڈنگ ٹورڈز بیکمنگ ویلدی اینڈ رچ۔ لیسن نمبر 5، بائی لگژری آئٹمز لاسٹ ناٹ فسٹ۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم بعض اوقات اس طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ابھی پیسہ کمایا نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کہیں سے ہمیں پیسہ آنا ہے یا ہماری انکم آ رہی ہے، تو ہم لگژری برانڈز خریدنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کپڑے ہیں، اسمارٹ فون ہیں، گاڑی ہے، کوئی گھر کے یوز کے آئٹمز ہیں، تو ہم وہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی انکم آنے سے پہلے ہی آپ اسے خرچ کر دیتے ہیں، یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ، آپ اپنی ضرورت کو بھول جاتے ہیں، آپ لگژری پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ویلدی مائنڈ سیٹ ہے وہ سب سے پہلے سیو کرتا ہے کہ میں یہ اپنے مشکل وقت کے لیے بچا کے رکھوں، کہ مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی فیوچر میں بچوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کے لیے وہ سیو کرتے ہیں، اس کے بعد وہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جو ایوریج مائنڈ ہے، کوئی انکم آئے گی، سیلری آئے گی، سب سے پہلے وہ لگژری آئٹمز کی طرف جائیں گے، وہ جا کے خریدیں گے اور اپنا پیسہ وہاں پہ ضائع کر دیں گے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ بائی دا اینڈ آف دا منتھ موسٹ آف دا پیپل یا تو کہیں سے لون لے رہے ہوں گے یا اپنے کریڈٹ کارڈز یوز کر رہے ہوں گے، اور اپنے لائبلٹیز بھی انکریز کر رہے ہوں گے، اور اپنی جو نیڈ ہے اس پہ بھی کمپرومائز کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے لگژری کو ہمیشہ لاسٹ میں رکھیں، پہلے سیو کریں، اس کے بعد آپ اپنی ضرورت پہ فوکس کریں۔ اگر کچھ پیسے بچتے ہیں آپ کے پاس تو پھر آپ لگژری آئٹم کی طرف جائیں۔ زندگی ضرورت کے تحت گزاری جاتی ہے، لگژریز تو آپ کی زندگی میں مزید فیسیلیٹیشن لا رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہوں تو آپ کی زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ 5-6 لیسنز تھے جو رابرٹ کیوساکی کی بک رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں سے میں نے پڑھے بھی، پھر میں نے دیکھا ان کو، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ کچھ چیزیں میں خود بھی ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہوں، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کو غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔